میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ یاد رکھا جائے. یاد ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کوئی برائی کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں. بیٹا آن لائن کا تو مجھے پتہ نہیں, کیونکہ میرے پاس تو یہ فون ہے, تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں صرف آپ ہرا دبائیں تو چلا جاتا ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ آن لائن کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے کرتے ہیں. میں ہوں رمیشہ علی اور میرے ساتھ آج موجود ہے پاکستان کی ایک انتہائی معتبر اور دانشور شخصیت جن کی صلاحیتوں کو ایک کوزے میں بند کرنا انتہائی مشکل ہے. السلام علیکم انور مقصود صاحب. جی. ایک نیا اور کلف لگا نوٹ جیب سے نکال کر دینے میں جو بات ہے, کیا وہ بات آن لائن عیدی میں ہے؟ 5 روپے بھی عیدی مل رہی ہے. اگر وہ نوٹ مل جائے ہاتھ میں تو وہ لاکھوں کے برابر ہوتا ہے. مگر اب ہمارے روپے کی قدر اتنی ماشاءاللہ ہو گئی ہے کہ فقیر کو 10 روپے دو تو وہ منہ پھیر کے برا بھلا کہہ کے چلا جاتا ہے. پر نانی میری روپیہ دیتی تھی مجھ کو. نانی 5 روپے دیتی تھی, اماں 10 روپے دیتی تھی. وہ اتنے لگتے تھے اس وقت, مگر رات میں پیسے گننے میں بڑا مزہ آتا تھا. بالکل. وہ تو ایک مٹی کا گولک رکھ کے اس میں ڈالتے رہتے تھے, پھر رات میں توڑتے تھے اس کو. عید کے دوسرے دن سب گنتے تھے بیٹھ کے. اس کا مزہ ہی اور نشہ تھا. ایک اتنے پیسے ملتے تھے, جا کے گولا گنڈا کھا لیں نیا بڑا, شربت پی, فالودہ پی لیں جا کے, اتنے پیسے ملتے تھے. انور مقصود صاحب, مجھے بتائیے گا کہ دہائیوں پر مشتمل آپ کے تجربے میں اور ایک ادبی شخص کی نظر میں عید کا تہوار منانے اور گرم جوشی میں کتنا فرق آیا ہے؟ بچپن میں تو نئے جوتے اپنے تکیے کے ساتھ رکھ کے سوتے تھے کہ صبح پہنیں گے. بزرگوں کے ساتھ عید کی نماز پہ جائیں گے. اب وہ سب کچھ ایک خواب سا رہ گیا ہے. بچے اب عید کے دن بڑوں سے ملنے جاتے بھی نہیں. وہ اپنی, ان کی زندگی الگ ہے, مصروفیت ہے ان کی. اور عید کے دن ایک ایسا ہوتا تھا کہ سب آپس میں اگر ناراض بھی ہیں تو وہ اس دن گھر پہ آ جاتے تھے کہ چلیں آج عید کا دن ہے. اب عید کی بس چھٹی ہوتی ہے یہاں سمجھے مسئلہ, اور کچھ نہیں رہا. اور 10 بھائی بہن تھے ہمارے, اب 4 رہ گئے. تو زبیدہ میری چھوٹی بہن تھی, تو عید کا کھانا دوپہر کا زبیدہ کے یہاں ہوتا تھا. سارا خاندان جاتا تھا. سغرا کاظمی, مس کاظمی جو ہیں, ان کے یہاں رات میں ہم لوگ جاتے تھے. بجیا جب تک زندہ تھی تو سب سے پہلے ہم لوگ بجیا کے پاس جاتے تھے سلام کرنے کے لیے. اور عید کا چاند نظر آ گیا تو اماں ہماری جہاں رہتی تھیں تو اماں کو جا کے مبارک دینا, یہ ہمارا فرض تھا. عید کا چاند دیکھ کر ٹیلی فون بھی نہیں کرتے تھے, وہ جاتے تھے. اب عید کا چاند ہی نظر نہیں آتا اب تو. اور مگر مجھے ابھی بھی عید کا دن بہت اچھا لگتا ہے. بالکل. میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی ہے, ان کے بچے جو ہیں نا, وہ ان کو پتہ ہے کہ میں عیدی دوں گا ان کو, اور جو کہ ماں باپ منع کرتے ہیں کہ نہیں لینا دادا سے نانا سے پیسے, مگر مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ بعد میں ادھر آ کے دے دینا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ان سے ایک رشتہ ہے میرا. اب وہ لوگ مجھ کو نانا دادا نہیں کہتے, انور کہتے ہیں. انور کیا کر رہے ہو؟ انور آج ہمارے لیے کیا پکا رہے ہو؟ میں پکاتا ہوں کھانا ان کے لیے, اور میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں. اب تو سب باہر چلے گئے, دوسرے ملکوں میں ہیں, اور کبھی کبھی آتے ہیں تو میرے لیے وہی عید ہو جاتی ہے. آپ اکثر مکالمے لکھتے ہیں, کبھی غالب کے ساتھ, کبھی منٹو, کبھی قائد اعظم یا علامہ اقبال. آپ ان کی منظر کشی کیسے کرتے ہیں؟ ان کی نظر میں آج کا دور, آج کا پاکستان کیسا ہے؟ وہ تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ آج کے دور میں نہیں ہے.
میں نے کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہیں، تو انہی سے میں نکال لیتا ہوں کہ کیا جواب دیں گے مجھے جب میں خط لکھتا ہوں ان کو. سارے لوگوں کے اب بھی آتے ہیں خط، غالب کے اب بھی خط آتے ہیں میرے پاس، اقبال کے بھی آتے ہیں، نئے لوگوں میں جان کے آتے ہیں بہت میرے پاس. اب میں ان کو یہاں کا حال لکھتا رہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں حال مطلب ہمیں معلوم ہے کیا حال ہوگا وہاں کا. تو ہم لوگ تو اسی وجہ سے آ گئے کہ اس حال میں ہم لوگ نہیں رہ سکتے تھے، تو یہاں آ گئے ہیں. مگر دیکھیں حالات ایک سے نہیں رہتے، بدلتے ہیں. اب اچھے دن کو تو آنا ہے. 75 برس ہو گئے پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے، کوئی سال بھی اچھا نہیں گزرا. دوسرے ممالک میں آنے والا سال جانے والے سال سے بہتر آتا ہے، ہمارے یہاں ہر آنے والا سال جانے والے سال سے خراب آ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو آپ کے نام سے سوشل میڈیا پر کافی کنٹینٹ شیئر ہوتا ہے، بالخصوص سیاسی ٹویٹس جو کہ بعض اوقات کافی بلنٹ بھی ہوتی ہیں. تو آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ کیا آپ سوشل میڈیا پر ہیں؟ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. میں نہ میرے پاس واٹس ایپ بھی پتہ نہیں ہے میرے پاس یہ فون ہے کہ میں بار بار جب دکھاتا ہوں انٹرویو، اس سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا. سلام کر سکتا ہوں اور ہرا دبا کے بات کر سکتا ہوں. مجھے میسیج پڑھنا بھی نہیں آتا، میں نہیں پڑھتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے میسیج دیا تھا، میں نے کہا اس پہ نہیں آتا. تو اب یہ کہ اس کو روک نہیں سکتے آپ اس سوشل میڈیا کو، اب تو مگر اس میں تہذیب آنا چاہیے ایک، کیونکہ ہمارے یہاں جہالت ہے. میرا اپنا کوئی چینل نہیں ہے یوٹیوب پہ، سب پیچھے پڑے میرے کہ آپ آ جائیں. مجھے تو وہ بھی نہیں آتا. اب میرے بچوں کے بچوں نے آ کے لگا دیا یوٹیوب دیکھیں، تو نہیں دیکھا جاتا مجھ سے، میں نہیں دیکھتا. اچھا، آپ نے یوٹیوب کی بات کی تو کافی لوگ ہیں جو کہ یوٹیوب پر لوز ٹاک کے ایپیسوڈز دیکھتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ لوز ٹاک کے وقت کی کوئی یادیں یا کوئی مخصوص قسط جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. لوز ٹاک معین کا میرا ساتھ، میں نے معین کے لیے 35 برس لکھا، بلکہ 36 ایئرس معین کے لیے لکھا. بہت بڑا ایکٹر تھا، اور مطلب اس کے لیے یہ کہنا کہ اچھا تھا بہت کم ہے. جو بھی اسکرپٹ دے دو اس کو. لوز ٹاک میں جس طرح اس نے پرفارم کیا ہے، اس وجہ سے میں نے وہ پروگرام کسی اور کے ساتھ شروع نہیں کیا، کیونکہ معین کی کرسی پہ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں بیٹھ سکتا. 419 پروگرام کیے ہم نے، مگر میرے اسکرپٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ یہاں معین اینک اتارے گا، یہاں اینک پھینکے گا، یہاں کھانسے گا اور کھانس کے زور سے تھوکے گا دوسری طرف. یہ بھی اسکرپٹ میں لکھا ہوتا. میں نے کہا معین جو لکھا ہوا ہے وہی کرنا، تو لگے گا کہ ہم دو بات کر رہے ہیں، ورنہ ڈرامہ نہ لگے گا. یہ جو لکھا ہوا ہے تم غلط جگہ مت کھانسنا، ورنہ پورے دوبارہ کرنا پڑے گی. تو 419 پروگرام کیے ہم لوگوں نے. بالکل صحیح. اور ہندوستان میں اب وہ ہر گھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں. اتنے فون میرے پاس ہندوستان سے آتے ہیں، اب اداکاروں کے سب کے بڑے بڑے ایکٹر ہیں کہ انور یہاں شروع کرو، ہمارے لیے کرو یہ پروگرام. میں نے کہا میں آ نہیں سکتا وہاں، اور آپ کے یہاں کے حالات جو ہیں، آپ اس طرح کا پروگرام کسی اور سے شروع کروائیں. کہہ رہے نہیں تم کروا کے یہاں سے دبئی سے شروع کر دو، مگر ہمارے لیے کرو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کر سکتا ہے انور مقصود کی جگہ بھی اور معین اختر کی جگہ بھی؟ یقیناً بڑا مشکل ایک سوال ہے یہ. اب جو لوگ کر سکتے ہیں وہ سب کے سب وزیر ہیں، تو دو نوکریاں ایک ساتھ نہیں کر سکتے، یہ کرے یا وہ کرے. اچھا، اب معین اختر صاحب کے ساتھ آپ نے کافی وقت گزارا ہے، تو ان کی کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے لیے بڑی یادگار ہو، اور کیا وہ واقعی بڑے سنجیدہ طبع شخص تھے؟ نہیں بالکل ہی اس طرح کے ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ تھے. مطلب سوٹ پہننے کا شوق تھا ان کو.
کسی کے چہلم میں بھی سوٹ پہن کے جاتے تھے، اور اس کے پاس میرے خیال میں کوئی ہوں گے 300-400 سوٹ، مگر الماری نہیں تھی. گھر میں ایک لمبی سی ایک ڈنڈی لگا کے پورے ڈرائنگ روم سے جا رہی ڈنڈی وہ کمروں تک، سب پہ سوٹ ٹنگے ہوئے. میں کہا موئی نہیں، کسی کو دے دو، برا لگتا ہے، تو اچھے بھی نہیں ہیں، سب فری کے سوٹ ملے ہوئے تمہیں. جب آدمی خود خریدے تو اچھا خریدتا ہے. تم جس ڈرامے میں آتے ہو تم کہتے ہو 12 سوٹ چاہیے تو مل جاتے ہیں، تو ابھی دے دو کسی کو. تو کہہ رہا ابھی نہیں دوں گا، سوچوں گا ذرا. مگر عجیب آدمی تھا بالکل، ایکٹر بہت اچھا. انور مقصود صاحب، مجھے بتائیے گا کہ غالباً اسی سال میں یوم آزادی پر آپ کا ایک پلے آنے والا ہے 14.5 اگست. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور میں نے آرٹس کاؤنسل میں اس کے کچھ آڈیشنز بھی دیکھے تھے، تو میں کرداروں کے نام نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے بتائیں اس پلے کے بارے میں. یہ 3 قسطیں تھیں اس کی. پہلی تھی 14.5 اگست، دوسری 14.25 اگست، یہ فنالے آخری قسط ہے، یہ 14.5 اگست. 14.5 اگست میں گاندھی اور جناح ہے. کسی نے مقدمہ کیا ان دونوں پہ کہ ان دونوں نے اتنے بڑے ملک کو توڑ دیا، ہندوستان کو، اور کئی ملک بنا دیے، اور کئی ملک اور بنیں گے ان کے ٹکڑے ہو کے. تو عدالت نے کہا ان دونوں سے کہ جائیں اور معلوم کریں کہ کون رسپانسبل ہے، تم ہو یا گاندھی جناح سے. اور تم لوگ 4 جگہ جا سکتے ہو، لاہور، دلی، کشمیر اور لندن. تو یہ 4 کے اوپر ہے پورا پلے. مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انور مقصود کو کس چیز کے لیے یاد رکھا جائے؟ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ یاد رکھا جائے. یاد ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو کوئی برائی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. میں نے کوئی کام اس طرح کوئی کام نہیں کیا، تو کیوں یاد رکھیں گے مجھے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.